کدھر رہے. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت آئیں، جو حضرت کے ہم اثر بھی ہیں اور ہم سبق بھی ہیں. رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رؤوسا فافتروا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب کے مربی اور محترم حضرت مولانا نور اللہ صاحب کی تعزیت میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے. یہ نہیں کہ جو دکھور والے اور اس کے پڑوس کے لوگ کہیں گے یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے اکابرین نے ہمیشہ اپنے پیش رو علماء ہوں، اکابر ہوں، ان کی تعزیت میں پہنچے ہیں. وقت کی قلت ہے، پھر کبھی لمبا وقت ملا تو میرے استاذ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ زکریا مہاجر مدینہ جنہوں نے تبلیغ نصاب فضائل اعمال لکھا، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے تعزیتی جلسے میں دارالعلوم میں تشریف لائے اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے اوصاف جمیلہ اور ان کی زندگی میں اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے اخبار کو اس شرط پر وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کی زندگی بھر نہیں بتاؤں گا، میں آپ کے زندگی بھر نہیں بتاؤں گا. حضرت مطمئن ہو گئے. تو زندگی کے بعد دارالعلوم کے دیوبند کے دارالحدیث تہتانی میں شیخ زکریا نے شیخ الاسلام کے اوصاف کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ میں وعدہ کر لیا تھا حضرت شیخ الاسلام سے، اسی لیے حضرت شیخ کے زمانے میں کسی سے نہیں کہا تھا، آج میں بتا رہا ہوں. دارالعلوم ایسے فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچے ہوئے اللہ کے ولی تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی. اب پورے کلستان وقت نہیں ہے میں بتاتا تفصیل سے. اسی خانوادہ حسین احمد مدنی ایک منتخب اور محبوب شخصیت حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس، اللہ بار بار مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. ہمیں تو یقین اللہ نے مغفرت کر دی. خود مولانا عبدالرحیم صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دعا کرو تو یہ مت سمجھو اللہ نے دعا قبول کیا نہیں کیا یہ ڈھلمل تمہارے دعا کو رد کروا دے گا. اس یقین سے دعا کرو کہ اللہ نے دعا قبول کر لی. اب وہ ہمارے مقصد کے مطابق ہمیں دنیا میں دیا نہیں دیا اس کی مالک ہے. حدیث میں بھی تو آتا ہے جمع ہو جاتا ہے آخرت میں تمہاری دعا، اور ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وہاں جمع کر دیتا ہے، کچھ ہمارے لیے مفید ہے تو دیتا ہے، مفید ہے تو نہیں دیتا. حضرت مولانا نور اللہ صاحب اس خانوادے اس نسبت کے بڑے اونچے پائے کے اہل اللہ سے گزرے. ان میں جمال اور جلال دونوں میں پاتا تھا. میں ایک ساتھی ہونے کے ناطے سے بول رہا ہوں، ولایت کا درجہ تو حضرت دامت برکاتہم تشریف فرمائے اور بتائیں گے، لیکن ہم ایک ساتھی ہونے کے ناطے سے میں جو سمجھتا ہوں اپنے بچپنا جو گزرا، جب میں دارالعلوم دیوبند پہنچا ہوں تو اکیلا پہنچا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرین میں بیٹھا سیدھا اکیلے نہ دلی
پہنچا پھر وہاں سے وہاں پہنچا. حضرت مولانا رفیق درس مولانا ابو سفیان صاحب پہلے پہنچ گئے تھے. حضرت مولانا غفران صاحب یہ دونوں گجراتیوں کے کمرے سے مجھے صبح صبح لے کر گئے. حضرت مولانا نور اللہ صاحب مجھے لے کر جلال آباد پہنچے. حضرت کو یاد ہوگا, اب یاد آئے گا. مجھے مولانا نور اللہ صاحب نے لے جا کر جلال آباد پہنچایا. خیر کچھ حالات تھے, پھر وہاں سے میں پھر آ گیا دارالعلوم. تو ان کی شفقت اور محبت بڑے جلال و جمال کے امتزاج والی ہستی تھی, اور وہ دین کے چوکیدار تھے. اور ہر عالم دین کا چوکیدار ہوتا ہے, ٹھیکیدار نہیں. اور چوکیدار کو نرم گوشہ اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. اگر نرم گوشہ اختیار کرے گا چوکیدار تو پوری گھر کو لٹوا دے گا. وہ جو چاہیں گے آئیں گے, نرمی سے گھسیں گے اور لے کے چلے جائیں گے مال. تو علماء دین کے چوکیدار ہیں, اور وہ سخت بولی بولنے والے ہوں گے, سخت کلام کرنے والے بھی ہوں گے. ایک چیز انکساری بھی سکھائیں گے, تواضع بھی سکھائیں گے. اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں سختی کی ضرورت ہوگی سخت بولیں گے, تاکہ لوگ سختی کی وجہ سے دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں, لولو چوچو سے دین کو غارت نہ ہونے دے پائیں. یہ علماء کا کردار ہوتا ہے, علماء کرتے ہیں. حضرت مولانا اگرچہ ہمارے نزدیک بس سخت گیر تھے, سخت گیر نظر آتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناؤ. اللہ کے ولی تھے, حکیم الامت تھے, کتنی بڑی ہستی, اللہ اکبر, 1700 کتاب کے رائٹر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد ایک شخص خط لکھا, حضرت پچھلے سال 100 روپیہ دیا تھا, اس کی رسید آئی نہیں, اس سال 100 روپیہ بھیج رہا ہوں مدرسے کے لیے, اگر اگلے مرتبہ رسید نہیں آئے گی تو اگلے سال سے چندہ بند. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا. اللہ اکبر, کیا اصلاح فرماتے تھے, سختی کے ساتھ اصلاح کرتے تھے, کوئی نرمی کا رہتا تھا نہیں معاملہ. حضرت نے اسی مٹر فارم کو پلٹا اور لکھا, پچھلے سال آپ نے 100 روپے دیے تھے, اس سال بھی بھیجے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مدرسے کی رسید نہیں چھپتی, اور ہمیں معلوم نہیں علماء رسیدات کے چھپانے کا جواز کہاں سے حاصل کیے. ہمیں معلوم نہیں علماء نے, مدارس والوں نے رسیدات کے چھپانے کا جواز کہاں سے حاصل کیا. لہذا ہم آپ کے دیے ہوئے کو بچوں اور طلبہ میں بٹھا کر دعا کروا دیتے ہیں. آپ نے لکھا ہے اگلے سال سے چندہ بند کریں گے, ہم آپ کا چندہ اسی سال سے واپس کر رہے ہیں. آپ کا چندہ بولو, یعنی جو آیا ہوا تھا ٹریڈنگ کے ساتھ, اگر آپ رسید نہیں بھیجیں گے تو ہم اگلے سال سے چندہ نہیں دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ ہم تو آ کروا دیتے ہیں, بس ہو گیا. اب جو یہ جو رسیدات, یہ جو رقم آپ نے بھیجے ہیں, کیا ہم اسی سال سے آپ کو واپس کرتے ہیں. اور ایک واقعہ اسی علاقے, بہت واقعات ہیں آپ کے مکن پرساد کا واقعہ. حضرت مولانا سید اسعد مدنی مخدوم جہانگیر جہاں گشت کا پروگرام ہوا تھا, 6 دن کا پروگرام تھا اڑیسے کا. چونکہ حضرت کی زمین مدینہ النبی حضور کی مسجد میں جا رہی تھی, لہذا عرب کے بادشاہ نے حضرت کے پاس قاصدوں کو بھیجا کہ ان 2 دنوں میں آ کر پہنچے. تو حضرت نے 6 دن کے پروگرام کو 4 دن میں مختصر کر کے اڑیسہ سے تشریف لے گئے. پھر عرب پہنچے, وہاں جا کر 1700 کروڑ کی زمین کو للہ حضرت نے وقف کیا تھا, حضرت مولانا سید اسعد مدنی اور ان کے تمام بھائیوں نے. تو اس زمانے میں اس علاقے کا پروگرام کی ذمہ داری حضرت نے مولانا نور اللہ صاحب کو دے رکھی. تو خیر پروگرام جو آگے پیچھے ہوا تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں حالات کیا رہتے ہیں. اب کچھ کا کچھ کہنے لگے, کچھ کا کچھ کہنے لگے. ہمارا پروگرام مغرب کے بعد تھا, عصر کے پہلے کیسے ہو گیا, عصر کے بعد کیسے ہو گیا, ظہر کے بعد کیسے ہو گیا. یہ سب حالات کے پیش نظر اتفاق سے حضرت مولانا نے مجھے رمضان میں بھیجا تھا. میں گروپ پرشاد میں آیا, اور نام نہیں بولوں گا,
حضرت مولانا زندہ ہوتے نوراللہ صاحب تو بتاتے تو انہوں نے گھر والے نے بہت کچھ الٹا سیدھا حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب کو کہا کہ مولوی چندہ کرتے ہیں، پیٹرول جلاتے ہیں، قوم کے پیسے کو لے کے برباد کر دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے پروگرام کو جو آگے پیچھے کیا گیا تھا اسی غصے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ وہاں جا کے کہیے، اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میں بھی آپ سے سوال کروں گا، آپ کی جو یہاں جیپ کھڑی ہوئی ہے جس کو آپ چلاتے ہیں، اس میں جو آپ پیٹرول جلاتے ہیں، جیپ ڈیزل جلاتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ کہا میری ذاتی گاڑی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ذات کے لیے تیل جلا سکتے ہیں، ایک عالم دین قوم کے لیے تیل جلا کر کے قوم کے لیے دین کی خدمت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اس کی لیے جائز نہیں، آپ اس کو ناجائز حرام کر رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے مجھے پکڑ لیے، کہا کہ چھوڑیے والد صاحب ایسے ہیں، لپٹ گئے۔ میں کہا کہ رسید بتا، بالکل نہیں ہوگا، چندہ لیا ہی نہیں اس گھر سے۔ آج مولانا نوراللہ ہوتے تو اللہ غریب فرمائے تو اتفاق سے میں چلا گیا، جا کے حضرت سے جب تذکرہ کیا، حضرت نے کہا ٹھیک کیا تم نے۔ میں خاموش تھا۔ عید بعد جب مدرسہ شروع ہوا، مرکز علوم میں تعلیم شروع ہوا تو میں پڑھانے والے لگے۔ اچانک حضرت مولانا نوراللہ صاحب انہوں نے پکڑا، کہا کہ چلیے ذرا حضرت سے معذرت کریں گے، میں نے بہت سخت بولی بول دی ہے، اللہ جہاں کہیں پکڑ نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں اللہ سے اور آپ سے بھی تعلق ہے۔ بہرحال حضرت مولانا لے کر کے آئے، پھر معافی طلبی ہوئی اور پھر وہاں رہے، کھانا وانا کھاتے نکلتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے کہ صحیح معنی میں اگر کسی کے نزدیک اللہ کا ڈر ہے کسی کے دل میں، اللہ سبق دیتا ہے کہ علماء کے دلوں کے اندر اللہ نے صحیح ڈر پیدا کیا۔ صحیح معنی میں ڈرتا ہے تو عالم دین ڈرتا ہے نہیں، محبت کرتا ہے۔ جب محبت کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی محبت کا سبق دیتا ہے۔ آج حضرت مولانا نوراللہ صاحب کی محبت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ذکر میں لگنے والے کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اب وہ چلے تو گئے لیکن ان کے ذکر کا جو ہے معاملہ آج بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ جن لوگوں کو انہوں نے تسبیحات دے دیے ہیں، ذکر و اذکار دے دیے ہیں، وہ اس ذکر میں رہیں گے اور وہ اسی طریقے پہ وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت مولانا نوراللہ صاحب کا جانا گویا کے علاقے کے لیے ایک ہدایت کا سلسلہ بند ہونا، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی ہدایت کا سلسلہ وہی رک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان علماء کے صدقے، ان کے متوسلین کے ذریعے اللہ ذکر جاری کروا دیتے ہیں اور یہ علماء اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام حدیث شریف میں آتا ہے کہ یقبض العلم، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم جو ہے علماء کے سینوں سے کھینچ کر نکال نہیں لیا جائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب ایک بھی عالم دنیا میں باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو جو علم والے نہیں ہیں، غیر عالم ہیں، ان کو اپنا امیر مقرر کریں گے۔ وہ امیر خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر ڈالے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کے بعد ان کا نمبر، خطبہ دینے مسجد نبوی میں پہنچے، ممبر پہ تشریف فرما، تو جملے زبان سے نہیں نکل سکے، یہ جملہ کہہ کے آثار عمر کہا جاتا ہے، نیچے اتر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تفقہوا قبل ان تصودوا، اے اللہ کے رسول کی امت، جب تک کچھ سیکھ نہ لو قیادت و سیادت مت کرو، پہلے سیکھو پھر قیادت و سیادت کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قیادت و سیادت کرنے والے علماء کا اعتماد کریں، ورنہ ایسے ہی پچھتاتے رہیں گے۔ مولانا نوراللہ کی زندگی میں ہم نے انہیں پہچانا نہیں، ان کے چلے جانے کے بعد قدر نعمت بعد الزوال، ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر ہم کہیں گے کاش ہم پہچان لیتے، کاش ہم پہچان لیتے، اسی اب کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کہ۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء، اپنے اکابر، میں سنا ایک اتنا بڑا مجمع ہم نے زندگی میں بوڑھے بوڑھے کہنے لگے، بچوں کو تو چھوڑیے، بوڑھے بوڑھے کہنے لگے کہ اتنا بڑا مجمع ہم نے زندگی میں دیکھا۔ اور وہ قربانی مولانا نوراللہ صاحب کی آج کی نہیں، اور اپنے
استادوں کی تربیت میں رہ کر حضرت مولانا ساجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ میرے لیے میرے دین کی خدمت کے گواہی نور اللہ دے گا. خسبی کر کے گاؤں ہے, وہاں حضرت مولانا, ہم لوگ تو چھوٹے تھے, بڑے بچوں کو حضرت مولانا لے کر کے مدرسے کی چندے کے لیے ایک بڑھیا نے اس قدر گالی دی, اس قدر گالی دی, خود مولانا نور اللہ صاحب گواہ بار بار بتاتے, لیکن حضرت نے کوئی بات نہیں, چپ خاموش رہے. بڑھیا نے جی بھر کے گالی دے لیا, چپ چاپ چلے گئے. پھر بعد میں پھر بڑھیا کو جب تجسس اور احساس ہوا تو بڑھیا نے پھر معافی تلافی کی اور مدرسے کی مدد کرتی رہی. لیکن ابتدائے آخری نشر میں ان اکابر علماء خصوصاً حضرت مولانا نور اللہ صاحب ہمارے اکابر میں سے تھے, ہم ان کے چھوٹے تھے, ہم ان کی تربیت حافظ فرید صاحب, حضرت مولانا عبدالحمید صاحب, حضرت مولانا اختر بیگ صاحب, حضرت مولانا میر مسعود علی صاحب, یہ سب ہیں. ابھی مولانا اختر بیگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, حضرت مولانا عبدالحمید کی قربانی کو کون نہیں جانتا. اللہ نے اس قدر قبول کیا تھا کہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہم لوگ ہیں. پانی میں بھیگ بھیگ کر جاتے اور طلبا کو لا کر کے پرورش کرتے. اتنے مالدار گھرانے کا لڑکا, لیکن جامعہ مرکز علوم کے لیے کیا قربانی. آج جو علماء مولانا اور محمد فاروق صاحب کی شکل میں ہے, حضرت مولانا جو ہے کہ ہمارے بڑے مولانا عید الحق صاحب ہیں, اسی طریقے سے ہمارے جتنے ساتھی, جتنے علماء, جتنے مدارس اسی مرکز علوم کے صدقے طفیل میں ہے. اور حضرت مولانا نور اللہ صاحب کو اس قدر محبت تھی مرکز علوم سے کہ کسی دوسرے مدرسے کا تو میں نے اتنا زیادہ نہیں, تو اسی سے پلے بڑھے تھے. اس کے لیے جان اگر مانگتا مرکز علوم تو جان بھی دے دیتے. اس قدر واجبانہ محبت رکھتے تھے. ان کا تقاضا یہی تھا کہ ہم ان کے جنازے میں بھی آئیں, ان کے لیے ہم دعا بھی کریں. روزانہ الحمدللہ مدرسے میں دعا بھی کی جا رہی, کرائی جا رہی ہے. آپ حضرات بھی اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. اللہ ان کے, آپ اگر ان کے حق میں دعا کریں گے اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. جن وہ لاڈلے تھے اللہ کے, اور لاڈلوں سے اگر کوئی محبت کر لیتا ہے اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں, رد نہیں کرتے. اس لیے علماء کی قدر کریں, مدارس سے تعلق جوڑیں, اللہ سے اپنا تعلق کو استوار کریں. زندگی تو میری مختصر ہے, سامنے ایک لمبا سفر ہے, سامنے ایک لمبا سفر ہے, کیا جئیں گے یہ ہے دار فانی, آخرت تو مسلمان کا گھر ہے, آخرت تو مسلمان کا گھر ہے. ہر طرف رخ کیے پوچھتا ہوں, ہر طرف رخ کیے پوچھتا ہوں, راہ جنت مدینہ کدھر ہے, راہ جنت مدینہ کدھر ہے. ساجد خستہ کا ڈر ہے تجھ کو, ساجد خستہ کا ڈر ہے تجھ کو, جب کھلا ان کی رحمت کا در ہے, جب کھلا ان کی رحمت کا در ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.